السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یقیناً یہ بڑا خوبصورت ویڈیو ہوگا، اور میری آپ سے گزارش رہے گی آپ حضرات اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد اس کو آگے شیئر کرنا آپ لوگوں کا اخلاقی فریضہ بھی ہوگا اور آپ کی ذمہ داری بھی ہوگی۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ دیوبندیوں کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بچہ پیدا ہوتے اس کے کان میں سب سے پہلے یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ جو بریلوی ہوتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں معاذ اللہ، اس لیے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں، اور علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا انسان مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے، لیکن دیکھیے آج میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس پر جو ہے کلیریفیکیشن کر دیا جائے کہ جتنے بھی آج کل یہ 2 کوڑی کے 2 روپے کے آج کل جو لڑکے آ رہے ہیں، اور وہ آ کر کے ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہے مشرک ہیں اور ان کے ماننے والے مشرک ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ العزیز بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا، اور اگر کسی بھی دیوبندی کے اندر ذرہ برابر جرات اور ہمت ہے تو اس فتوے کو غلط ثابت کر کے دکھائے، اور میں یقین سے کہتا ہوں اگر ابھی بھی تمہارے کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو پلیز کیا کریں، اپنی عقیدے سے اپنی گمراہی سے توبہ کریں، اور فوراً ہی مسلک اہل سنت والجماعت جس کو سنی حنفی بریلوی کہا جاتا ہے ان کے اندر شمولیت اختیار کر لیں، بس اسی میں تمہارے لیے خیر و عافیت ہے، ورنہ آپ دیوبندیت میں رہیں گے تو آپ کا ایمان اور عقیدہ سب کچھ برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ دیکھیں آج میں بات کرنے والا یہ ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے دیوبندیوں کے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بریلوی جو ہوتے ہیں مشرک ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کا ایک بہت بڑا مفتی ہے، بہت بڑا مفتی دیوبندیوں کا، یہ ہے مفتی تقی عثمانی، اور یہ بیٹا ہے مفتی رفیع عثمانی صاحب کا۔ مفتی رفیع عثمانی وہ ہیں کہ جن کو یہ لوگ اپنا مفتی اعظم مانتے، بہت بڑا گرینڈ مفتی مانتے تھے، اور ابھی جو فی الحال مفتی تقی عثمانی ہے ان کو بھی یہ لوگ شیخ الاسلام کا لقب دیتے ہیں، اور بڑی عزت اور بڑی تکریم کرتے ہیں، اور ان کو مطلب یہ ہے کہ بڑا اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا علم غیب کے تعلق سے کہ جو علم غیب کا عقیدہ بریلوی حضرات رکھتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، کیا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ تو دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، انعام الباری جلد اول صفحہ نمبر 571 کتاب الایمان کے اندر جب پوچھا گیا مفتی تقی عثمانی سے تو دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں، سنیں۔ کہتے ہیں اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس لیے کہ وہ تعویل کرتے ہیں۔ کون؟ یعنی جو بریلوی حضرت اہل سنت والجماعت ہیں وہ تعویل کرتے ہیں، اور تعویل بھی فی الجملہ یعنی غلط ہی صحیح، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہی صحیح، لیکن وہ حضرات جو کچھ کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اب انہوں نے جو غلط کہا انشاءاللہ میں اس کا بھی آپ کو بتاؤں گا کہ غلط ہم نہیں ہیں، وہ دیوبندی مسلک کے اس لیے ان کو ایسا لگ رہا ہے، لیکن میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ غلط نہیں بلکہ وہ صحیح تعویل کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ حضرات جو کچھ کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے علم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور واقعی یہ ہمارا جو ہے عقیدہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کا علم ازلی ہے، وہ کسی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے نفی نہیں ہوا، اور باری تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بغیر کسی واسطہ کے ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں کہ ان کا علم ازلی نہیں ہے، جیسا کہ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر عمر میں عطا ہوا، یعنی یہ کہ وہ علم عطا کردہ ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ عز و جل کے علم کے ساتھ حضور کے علم کو وہ نسبت بھی نہیں جو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ مفتی تقی عثمانی نے کہا۔ اب انہوں نے کہا کہ ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ ذرا سوچیں، کفر سے بڑی چیز شرک ہوتی ہے، لیکن یہ آج جو دیوبندیوں کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ کیڑے مکوڑے، یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہی بریلوی حضرات پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ آخر ہمارا عقیدہ ہے کیا، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے علم غیب کے تعلق سے جو باتیں کہی ہیں، اگر کوئی انسان جو ہے وہ دیوبندی اور بریلوی کا جو خیالات ہے اس سے باہر نکل کر کے اگر دیکھے گا تو میں کہتا ہوں کبھی بھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا منکر نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو پوری تفصیل سے بتا رہا ہوں، اس کو سماعت کریں، اس کو یاد بھی رکھیں، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو کام آئے گا۔ دیکھیے غیب کی تعریف، غیب کے لفظی معنی ہے غائب یعنی چھپی ہوئی چیز۔ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس خمسہ یعنی دیکھنے، سننے، سونگنے، چکھنے اور چھونے سے نہ جان سکیں، اور غور و فکر سے عقل اسے معلوم نہ کر سکے۔ یہ کہاں سے؟ تفسیر بیضاوی جلد اول صفحہ نمبر 114 کے اندر یہ موجود ہے۔ جیسے جنت اور دوزخ وغیرہ ہمارے لیے اس وقت غیب ہیں، کیونکہ انہیں ہم اپنے حواس یعنی آنکھ، ناک، کان وغیرہ سے معلوم نہیں کر سکتے۔ عقیدہ
اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روز اول سے روز آخر تک کا علم عطا فرمایا ہے۔ لوح محفوظ میں درج تمام علوم نیز اپنی ذات و صفات کی معرفت سے متعلق بہت اور بے شمار علوم عطا فرمائے۔ علوم خمسہ پر مطلع فرمایا، جس میں خاص وقت قیامت کا علم بھی شامل ہے، ساری مخلوقات کی احوال اور تمام ما کانا وما یکون یعنی جو ہو چکا اور جو ہوگا کا علم عطا فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی اللہ کریم کا عطا کیا ہوا ہونے کی وجہ سے حادث ہے، اور اللہ پاک کا علم ذاتی و قدیم ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ہرگز اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر نہیں۔ مقالات کاظمی جلد 2 صفحہ نمبر 111۔ علم مصطفیٰ کی تکمیل یاد رہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک علم میں نزول قرآن کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ آخرکار قرآن پاک کی تکمیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی مکمل ہو گیا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، فقیر نے قرآن عظیم کی آیت قطعیہ سے ثابت کیا کہ قرآن عظیم نے 23 برس میں بتدریج یعنی دھیرے دھیرے نزول اجلال فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کانا وما یکون یعنی روز اول سے روز آخر تک کی ہر شے ہر بات کا علم عطا فرمایا۔ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 512۔ چند ضروری وضاحتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق شیطانی وسوسوں کا علاج ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، بے شک غیر خدا کے لیے ایک ذرے کا علم ذاتی نہیں، اتنی بات ضروریت دین سے ہے، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹا سا بھی اگر علم ذاتی ہے اللہ کے بتانے سے نہیں ہے تو وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ بے شک غیر خدا کا علم اللہ تعالیٰ کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتا، برابر ہونا دور کی بات ہے۔ تمام اولین و آخرین، تمام انبیاء و مرسلین، ملائکہ، مقربین، سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ سمندروں سے ایک ذرا سی بوند کے کروڑویں حصے کو ہے، کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی لمیٹڈ ہیں، یعنی ان کی ایک انتہا ہے، اور متناہی سے نسبت ضرور ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہی ہیں، تو لہٰذا متناہی کو غیر متناہی سے کبھی بھی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات محترم، پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور اللہ تبارک تعالیٰ کا جو غیب ہے اس میں کافی جو ہے فرق ہے، اور وہ فرق عطائی اور ذاتی کا فرق ہے۔ اس کو سمجھنا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا زیادہ ہے کہ جو کسی کے شمار میں نہیں آ سکتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، لہٰذا اس پر ڈسکشن کرنا، اتنا کرنا یہ گمراہی اور جہالت ہے، لہٰذا اس سے باہر آئیں، اور مسلمانوں کے اندر جو بدعقیدگی پیدا ہوئی ہے اس کو دور ختم کر کے اہل سنت والجماعت کے اندر شمولیت اختیار کریں، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔